یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك. الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أن آخر لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی آیت نمبر 57 سے 64 جس کا آج ہم مطالعہ کریں گے تلاوت کی، اور آیت نمبر 57 اور 58 کو ہم گزشتہ گفتگو کے اندر بھی اس پر بات چیت کر چکے ہیں، اور آج کا پروگرام اسی سے ہی کنیکٹڈ اگلی آیات جو کہ آیت نمبر 64 تک ہوگا اس کا آج یہ ہمارا آج کا موضوع رہے گا۔ ہم نے جانا آیت نمبر 57 اور 58 کے اندر کہ قرآن مجید جو انسانوں کو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو عطا کیا گیا ہے وہ ہر چیز سے بہتر ہے جو کچھ انسان اس دنیا میں جمع کرتا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء، کی یہ واعظ و نصیحت ہے اللہ کی طرف سے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ ان آیات کے اندر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اسلام انسان سے متوازن زندگی کا مطالبہ کرتا ہے، اور یہی آج کا ہمارا عنوان ہے۔ متوازن زندگی عبادات کے اندر، معاملات کے اندر، بولنے میں توازن، کھانے پینے میں توازن، دنیا اور دین کے تصور میں توازن، عقائد کے حوالے سے توازن۔ جب بھی آپ قرآن اٹھائیں گے اور اس کو پڑھیں گے آپ کو اس کی تعلیمات میں توازن نظر آئے گا۔ توازن سے مراد، بیلنس لائف سے مراد وہ تمام مطالب ہیں جس سے ہم واقف ہیں، جیسے کہ ہم متوازن خوراک سے واقف ہیں، متوازن لائف سٹائل کے تصور سے ہم واقف ہیں کہ انسان صرف آفس کا یا بزنس کا ہی ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ اس کے لیے گھر کے لیے بھی وقت ہو، اپنے بچوں کے لیے بھی وقت ہو، اپنے دوستوں کے لیے بھی وقت ہو، اپنے لیے بھی وقت ہو، اور دین کے لیے بھی وقت ہو۔ اسی طریقے سے عبادات کے لیے بھی یہی مفہوم انسان کا یہ مفہوم انسان کا توازن کے اعتبار سے ایک شخص سے دوسرے شخص تک جاتے جاتے تبدیل ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک شخص جو کہ کھانے کا بہت شوقین ہے تو وہ چاہے گا کہ دن کا بیشتر حصہ کھانے میں گزرے، کھانے کی باتیں کی جائیں، کھانے کے بارے میں سوچا جائے اور کھانے کے بارے میں ہی دیکھا جائے۔ لیکن اس بات کا سب کو پتہ ہے کہ اس شخص کا یہ شوق اس کے لیے نقصان دہ ہوگا آنے والے وقت میں۔ بالکل اس طریقے سے ایک شخص پیسہ کمانے میں زیادہ وقت لگاتا ہے، اپنے کاروبار پہ زیادہ صرف کرے گا کیونکہ اس کا شوق پیسہ ہے، اس کا سونا اور سوچنا اور بچھونا سب کچھ پیسوں کے حساب سے ہوگا، رشتوں کی محبت، دوستوں سے محروم، مذہب سے محروم، بہرحال وہ رہ جائے گا۔ اسی طرح انسان دنیا کی مختلف چیزوں کی محبت میں پڑھ کر اپنا توازن کھو بیٹھتا ہے، بالکل اس بچے کی طرح، اور اپنا نقصان کر لیتا ہے، بالکل اس بچے کی طرح جو انگاروں کو کوئی بہت خوبصورت چیز سمجھتا ہے اور اس کی طرف لپکتا ہے اور اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اگر اس بچے کو یہ بات سمجھا دی جائے
کہ اس چیز میں اس کا نقصان ہے، فائدہ نہیں، یہ خوبصورتی نہیں، تو اس کا رویہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ بس قرآن مجید ہمیں یہی سکھانا چاہتا ہے کہ اس کا طرز زندگی کیسی ہو، کس طرح کی زندگی میں اس کا فائدہ ہے۔ اور اگر انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے قرآنی مضامین کی وجہ سے، تو یہ بندہ مومن ہے۔ اور اگر یہ بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ کا باغی قرار کہتا ہے۔ یہاں یہ بات اہم کہ متوازن زندگی کا تعین علم کی بنیاد پر ہوتا ہے، بالکل اس بچے کی طرح جو انگاروں کی طرف لپکنا چاہتا ہے۔ اب اگر اس کو علم دے دیا جائے تو اس کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے انسان کو اگر علم دے دیا جائے تو اس کا رویہ تبدیل ہو جانا چاہیے۔ یہی بات قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی کہ یہ قرآن مجید انسان کو وہ علم دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کو ابدی زندگی کے اندر کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں بیان کردہ علم وہ بھی ہے جو ہم اپنے مشاہدے سے دلیل کی بنیاد پر اس کو دیکھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں، اور اس کے صحیح ہونے یا نہ ہونے کی دلیل دے سکتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں وہ علم بھی موجود ہے جو وحی کا علم ہے، جس کی خبر نبی کو دی جاتی ہے، اور اس خبر پر یقین رکھنا ہی وہ ایمان ہے، غیبی ایمان ہے۔ اب اگر انسان کو ایسی کوئی کتاب مل جائے جس کے اصول پر عمل کرتے ہوئے وہ دنیا کے بلند مراتب پر بھی پہنچ جائے اور دین کی بھی آخرت کے اندر بھی وہ کامیابی حاصل کر دے، تو وہ شخص اس کتاب کے ملنے پر کتنا خوش ہوگا۔ اسی وجہ سے اس قرآن مجید کی کتاب کو کہا گیا کہ ہوا خیر مما یجمعون، یہ تمام اس دولت سے بہتر ہے جو کچھ انسان اس دنیا کے اندر جمع کرتا ہے۔ یہ بالکل وہی والی صورتحال ہے کہ کسی شخص کو ایسی کمپنی مل جائے جو اسے امیر اور خوشحالی عطا کر دے، یا اسے ایک ایسا کوئی ذریعہ یا کوئی کانٹیکٹ پرسن مل جائے جس کے ذریعے سے انسان کامیابیاں حاصل کرنا شروع کر دے، تو اس ذریعے کے ملنے کی وجہ سے انسان کتنا خوش ہوگا۔ یہی موضوع ہے آیت نمبر 57 اور 58 کا، جس کو ہم نے تفصیلی گزشتہ گفتگو کے اندر گفتگو کیا، اس پر ہم نے گفتگو کی کہ انسان سے قرآن مجید میں متوازن زندگی کی طرف تقاضا ہے گزارنے کے لیے۔ لیکن جب انسان غیر متوازن زندگی کی طرف چلا جاتا ہے تو انسان چند ٹکے کہ جلدی مل جانے والی دنیا کے فائدے پر راضی ہو جاتا ہے، اور ہمیشہ کے فائدے جو کہ بعد میں ملنے والا ہے اس کی اہمیت اس کے سامنے کم ہو جاتی ہے۔ اور یہ سب اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات پر انسان کو یقین نہیں ہوتا۔ جس دن انسان اس دنیا اور آخرت کے بارے میں صحیح توازن قائم کر لیتا ہے تو اپنے عمل کو بھی درست کر لیتا ہے اور کامیاب قرار پاتا ہے۔ اسی حقیقت کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے سمجھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، تو ان کی زندگی میں تبدیلی ہمیں نظر آتی ہے جو ہم سیرت کی کتابوں میں اس کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا اور صحابہ کا، کہ انہوں نے کس طریقے سے ان کی زندگی بالکل بدل گئی۔ انہوں نے دنیا اور آخرت کا توازن قرآن مجید کے مطابق بتایا گیا وہ پا لیا تھا۔ یہاں یہ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ یہ کیسا توازن ہے کہ انہوں نے تو دنیا کو ہی چھوڑ دیا تھا؟ یہ سوال ضرور ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس کا سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ چند لمحے کی زندگی کے لیے کم محنت کرنی چاہیے اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ یہ بالکل اسی طریقے کا توازن ہے کہ انسان کے گھر والے جو اس کے لیے زیادہ اہمیت والے ہوتے ہیں ان کو زیادہ وقت دینا چاہیے اور دوستوں کو کم وقت دینا چاہیے۔ توازن کا تعلق اہمیت کے ساتھ ہے، گھر والوں کی اہمیت زیادہ اس لیے ان کے لیے وقت زیادہ، اور دوستوں کی اہمیت کم گھر والوں کے مقابلے میں اس لیے ان کے لیے وقت پہ کام۔ اس لیے توازن کا تعلق اہمیت کے ساتھ نہ کہ برابری کے ساتھ۔ اس لیے دنیا اور آخرت کی بھی
کوئی برابری نہیں۔ اس لیے دنیا اور آخرت کی کوششوں میں برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن انسان اس چیز پر یقین رکھتا ہے جو اسے نظر آتی ہے، جیسا کہ فرمایا گیا ایک اور مقام پر، کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ، کہ انسان یقیناً تم محبت کرتے ہو جلدی مل جانے والی اس دنیا پر اور آخرت کو نظر انداز کرتے ہو، اور یہیں سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ آیت نمبر 59 سورہ یونس کی جو آج ہم نے مطالعہ کرنی ہے، قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، کہ کہہ دیجئے کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تمہارے لیے رزق، بس اس میں سے کچھ چیزوں کو تم حلال کر لیتے ہو اور کچھ کو حلال کر دیتے ہو۔ کہہ دیجئے کیا تمہیں اللہ نے اجازت دی ہے ایسا کرنے کی، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ جو کچھ انسان کو عطا کیا گیا ہے وہ رزق کہلاتا ہے، جس طریقے سے سورہ 27ویں پارے کے اندر، سورہ حدید کے اندر ارشاد ہوتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، کہ خرچ کرو ان تمام چیزوں میں سے جو تمہیں عطا کی گئی ہیں۔ انسان کو رزق، انسان کو مال عطا کیا گیا، انسان کو کھانے پینے کی چیزیں عطا کی گئی، مال و دولت، صلاحیتیں، وقت، سب کچھ انسان کو عطا ہوا ہے۔ ان سب میں سے خرچ کرنے کا حکم، اور یہاں بھی الفاظ آئے رزق کے اندر کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق عطا کیا۔ ہم عام طور پر دعا مانگتے ہیں اور آپ نے یہ دعا سنی ہوگی کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، کہ اے اللہ مجھے حق، میرے لیے حق کو حق واضح کر دے اور مجھے اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ رزق وہ کچھ، جو کچھ، ان معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے اس کا تعلق صرف کھانے پینے سے نہیں، بلکہ ہر وہ چیز جو اس کو عطا کی گئی ہے۔ اب انسان یہ جسارت کرتا ہے کہ خود سختیاں، حد بندیاں مقرر کر لیتا ہے اس کے استعمال کے بارے میں، اپنے وقت کے استعمال کے بارے میں، اپنے صلاحیتوں کے استعمال کے بارے میں، اپنے سوچ کے استعمال کے بارے میں، بالکل اس نوکر کی طرح جو یہ دعویٰ کرے کہ آقا کے مال پر اس کو تصرف حاصل ہے اور اختیارات حاصل ہے، اسے آقا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، جس طرح چاہے وہ گھر کی اشیاء کو استعمال کرے، تو ہم ایسے نوکر کے بارے میں کیا حکم لگائیں گے؟ پھر نوکر بھی دو طرح کے، ایک نوکر تو وہ ہے کہ وہ مانتا ہی نہیں کہ وہ نوکر ہے، جس کی اسے فرمانبرداری کرنی چاہیے، لیکن دوسرا ہمارا جیسا نوکر جو اپنے آپ کو بندہ اور غلام تو کہتا ہے لیکن آزادی ویسی ہی چاہتا ہے جیسا اس نوکر کی جو کہ آقا کو مانتا ہی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کہتے ہیں پوچھو ان لوگوں سے کہ کیا اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو؟ کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد دراصل انسان اپنے اختیار سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ کیا وہ انسان اپنی مرضی کرے گا؟ کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام اس کے لیے مقرر کر دیا، وہ اس وجہ سے مقرر کیا گیا کہ حلال میں اس کے لیے بہتری اور حرام میں اس کے لیے نقصان ہے، لیکن انسان اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے، یا کم از کم اس کا عمل اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ آج کا جدید مسلمان کلمہ تو پڑھتا ہے، اپنے آپ کو غلامی میں بھی سمجھتا ہے، لیکن حلال و حرام کی قید کا تعین خود کرتا ہے کہ میں نے وقت کہاں لگانا ہے اور کہاں نہیں لگانا۔ جس چیز کو وہ اہمیت دیتا ہے اس کے لیے وقت لگانا اس کے لیے آسان، لیکن جس چیز کو وہ اہمیت نہیں دیتا اس کے لیے اس کے پاس کوئی وقت نہیں ہوتا۔ ہماری صلاحیتیں جو کہ ایک رزق کی شکل ہے، کہاں لگتی ہیں اور دنیا کمانے کے لیے کتنی لگتی ہیں اور دین کمانے کے لیے کتنی کرتی ہیں، یہ بھی ہمیں خوب اچھی طریقے سے پتہ ہے۔ ہمارے وسائل، ہمارے پیسہ، ہمارا گھر اور ہمارے کاروبار، وہ کس حد تک دنیا کی تعلقات بنانے کے لیے اور دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے لگتے ہیں اور کتنے دین کے لیے لگتے ہیں۔ ہماری سوچ میں دین کا غلبہ اور دین کے بارے میں سوچ کتنی ہوتی ہے اور کتنی نہیں ہوتی، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا مصرف بھی بتایا تھا، لیکن اس کے بارے میں جو فتوے ہیں وہ ہم خود لگاتے ہیں کہ ہم نے وقت کتنا دنیا پر اور کتنا آخرت میں لگانا ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بتائی گئی کہ قانون سازی کا اختیار تو اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کو جو رزق اس نے انسان کو عطا کیا ہے اس نے کیسے خرچ کرنا ہے، لیکن انسان
جسارت کرتا ہے اپنی طرف سے فتویٰ لگانے میں، اور یہ جسارت یقین مانیے بہت ہی باغیانہ سوچ کی وجہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یقیناً پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پوچھ سے اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور عرب کے جاہل بھی یہی جسارت کیا کرتے تھے اور کہتے تھے وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ، کہتے تھے کہ یہ جانور ہیں اور کھیتیاں ہیں، اس میں بس ہمارا ہی ہے، جس طرح ہم چاہیں گے اس کو استعمال کریں گے۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان کی ان اپنی طرف سے فتویٰ لگانے کو، خود سے فیصلہ کر لینے کو کہا کہ اللہ تعالیٰ پر یہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ ہماری سوچ کا تقابل بھی اس وقت کے جاہلوں سے کیسا ہے؟ کیا ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں؟ اپنے جو رزق ہمیں عطا کیا گیا ہے کیا ہم بھی اسی طریقے سے ہی اپنا فیصلے کرتے ہیں؟ اس کا جواب میں نے اپنے دل میں اور آپ نے اپنے دل میں دینا ہے کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً انسان پر بہت فضل کیا گیا ہے، لیکن بہت تھوڑے لوگ ہیں جو کہ شکر ادا کرتے ہیں۔ کہ انسانوں پر اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی اس جسارت پر اس کو فوری پکڑ نہیں لیتا، بلکہ اس کو ایک مقررہ وقت تک ٹائم دیتا ہے تاکہ وہ اپنے عمل کی اصلاح کر لے۔ اور یہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ان معنوں کے اندر، اور یہ بیماری جو کہ انسان کے دلوں میں ہے اس کے لیے شفا ہے۔ وہ علم ہے جو انسان کو اہمیت بتاتی ہے کہ کس چیز کی کتنی اہمیت ہے، تاکہ وہ اپنی متوازن زندگی کو گزارنے کے لیے جد و جہد کر سکے۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه۔ اور نہیں ہوتا انسان، یہ بھی ایک حقیقت بتا دی گئی کہ نہیں ہوتا انسان کہیں بھی جبکہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہو آپ، ولا تعملون من عمل، اور کوئی بھی عمل، الا كنا عليكم شهودا، جبکہ وہ اس کے علم میں ہوتا ہے۔ اللہ کی قدرت ہے کہ اس کا علم اور اس کا حکم پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، انسان کے عمل کو بھی دیکھ رہا ہے، لیکن انسان جو کہ انسان کو ایک خود مختاری اور محدود مختاری دی گئی ہے، اس کو پا کر وہ سمجھتا ہے کہ وہ آزاد ہے۔ اللہ اس کو نہیں دیکھ رہا۔ حلال و حرام کی جو حدود ہیں اس کا وہ خود تعین کرتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر یورپ کے انسان نے سمجھا کہ مادی ترقی کی اہمیت ہے، اس لیے کہ اس کے ثمرات اس کو فوری مل جاتے ہیں، نظر آتے ہیں، اور اس سے وہ فائدہ اٹھاتا نظر آتا ہے، لیکن اخلاقی ترقی کی کوئی اہمیت نہیں جس کے بظاہر کوئی فوائد نظر نہیں آتے، عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں، عبادات اور مذاہب کی کوئی اہمیت نہیں، اس لیے کہ اس سے انسان کو دنیا کے اندر کوئی فائدہ حاصل ہوتا نظر نہیں آتا، اس لیے کہ دین تو حلال و حرام کا تعین کرتا ہے۔ اب جب حلال و حرام کی تمیز کو ماننے کو ہی تیار نہیں تو پھر وہ دین کو کیوں مانے؟ اس لیے وہ دین کو اٹھا کر انہوں نے بہت پہلے ہی اپنی زندگیوں سے باہر پھینک دیا ہے۔ لے دے کے معاملات کے اندر اگر وہ معاملات کو اہمیت دیتے ہیں جو کہ دین بھی دیتا ہے، وہ اس وجہ سے نہیں کہ قرآن مجید کا حکم ہے کہ دین کا حکم ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کا تعلق بھی مادی ترقی سے جڑتا ہوا ان کو نظر آتا ہے کہ اگر اچھی دکانداری کرنی ہے تو تعلقات اور معاملات اچھے ہوں گے جس طریقے سے دین میں بتایا گیا ہے تو دنیا کی ترقی ہوگی، کوالٹی ایشورنس اچھی ہوگی تو اس کو اچھا منافع ملے گا۔ صحیح رویہ اس وجہ سے ہے کہ دنیا کا ان کو فائدہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل تو فائدہ اس کے لیے ہے جو صرف اور صرف آخرت کے حساب سے اپنا متوازن زندگی جس کی زیادہ اہمیت ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یقیناً ان لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، ولی جن کا اللہ تعالیٰ دوست ہے، ولی ہے، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی وہ غم میں نہیں ہوں گے۔ اس لیے الذین آمنوا وکانوا یتقون، پھر بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ
کن لوگوں کا ولی ہوگا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور ان کی دو کریکٹرسٹک، دو ایٹریبیوٹس بتائے گئے کہ یہ وہ لوگ تھے جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی کی روش اختیار کی۔ ایمان ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ایمان دلی یقین ہے اللہ پر، جس کی تائید عمل سے ہوتی ہے، اور عمل کیا کہ جن باتوں پر اللہ نے اس کو روکا انسان اس سے رک جائے، اور جن باتوں کا حکم کرنے کا حکم دیا گیا اس کو وہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حلال و حرام کی حدود مقرر کی ان کے حساب سے اپنے رزق کو استعمال کرتا ہے اور متوازن زندگی گزارنے کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، خود سے حلال و حرام کی اور اپنے وسائل کو استعمال کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ ایمان جب انسان کو حاصل ہوتا ہے تو اس کی زندگی تقوی کی بنیاد پر گزرتی ہے، وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتا ہے، اور جب ہر وقت اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتا ہے تو اس وقت اس کی جو زندگی کی کیفیت ہوتی ہے اسی کا نام تقوی ہے۔ اور یہ تقوی اس کا بولتے وقت، دیکھتے وقت، معاملات کے وقت اللہ کے احکام کے سامنے آ جائیں، اس وقت کہ جس طریقے سے ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کے احکام آتے ہیں اور اس کو ہم کتنی قدر سے دیکھتے ہیں یا حقارت سے دیکھتے ہیں، وہ انسان کا دل ہی بتا سکتا ہے، اور اس کی تقوی کی کیفیت ہی بتا سکتی ہے کہ وہ پردے کو کتنی اہمیت دیتا ہے، سود سے نفرت کو کتنی اہمیت دیتا ہے، اور اس طریقے سے انسان کے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو جو بھی حلال و حرام کی حدود مقرر کی ہیں اس کو وہ کتنی اہمیت دیتا ہے۔ اسی ہی کیفیت کو تقوی، ایمان اور تقوی کی کیفیت میں کس حد تک اس کو سامنے رکھتا ہے، ملحوظ خاطر رکھتا ہے تجارت کے وقت، گھر میں رہتے ہوئے، الغرض 24 گھنٹوں کی زندگی میں انسان کو جو معاملات پیش آتے ہیں اس کا ذہن میں اللہ تعالیٰ کا خیال رہتا ہے کہ نہیں رہتا، اور اپنے عمل کو اس مطابق کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اب اگر اس کی زندگی اور 24 گھنٹے کی زندگی ایسے گزرتی ہے تو وہ اس کی ساری زندگی عبادت کے اندر ہے، اور اب اگر انسان کی زندگی اس طرح کی عبادت کے اندر گزرنا شروع ہو جائے تو بس اور کیا چاہیے۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ ان کا ولی ہے۔ دنیا انسان کو نظر آتی ہے، اس لیے انسان اس دنیا پر زیادہ یقین رکھتا ہے، اس کے پہنچنے والے فائدے اس کو محسوس ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دنیا کی حقیقت کا بھی بتایا۔ عن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد افلح من ہدی الی الاسلام ورزق الکفاف وقنع به۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً فلاح پائی، نجات پائی، کامیابی پائی اس شخص نے جس کو اسلام کی طرف ہدایت دی گئی، اور پھر اس کو ضرورت کے مطابق اس کو رزق عطا کیا گیا، اور اس نے قناعت کی۔ انسان کی ضروریات کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، اس لیے کہ انسان اپنی ضروریات اور خواہشات میں فرق نہیں کر پاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اسلام کی طرف ہدایت دی گئی اور اس کو ایک رزق عطا کیا گیا اور اس نے اس پہ قناعت کی، تو بس یہی کچھ ہے اس کی کامیابی۔ دنیا کی حقیقت تو اس طریقے سے ہے، اور جو لوگ اس طریقے سے کریں گے ان کی زندگی اس طریقے سے ہوگی تو لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، کہ انہی لوگوں کے لیے یہ بشارت ہے اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کلمہ ہے، سنت ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا یہی سنت نبیوں کے زمانے میں بھی تھی اور آج کے زمانے میں بھی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، اور جس کو اس متوازن زندگی کی سمجھ آ گئی اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت کے اندر آپ نے محسوس کیا ہوگا، فرمایا گیا کہ انہی لوگوں کے لیے ہے دنیا بھی اور آخرت بھی۔
یعنی اس طرح کی زندگی گزارنے کے بعد ضروری نہیں کہ انسان کو صرف آخرت ہی ملے اس متوازن زندگی کے نتیجے میں، بلکہ اس کے نتیجے میں اس کو دنیا بھی ملے گی۔ یعنی یہ لوگ نکلے تو تھے آخرت کی کامیابی کے لیے، لیکن دنیا ان کو بائی پروڈکٹ کے طور پر ایڈیشنلی مل جائے گی۔ ایک طریقہ کار مغربی معاشرے کا ہے دنیا کمانے کا، جس میں صرف اور صرف دنیا کی ہی اہمیت ہے، جبکہ اسلام دنیا کو پیچھے رکھتے ہوئے اور آخرت کو اہمیت دیتے ہوئے لے کر چلنے کا حکم دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک ایمان والے کو دنیا سے بھی محروم نہیں کیا جاتا۔ بات صرف انسان کی اللہ پر توکل اور اس کی بات پر یقین کرنے کی ہے۔ ایک اور حدیث، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث مروی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو غماسا وتروح بطانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جس طریقے سے اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اس طریقے سے رزق عطا کرے گا جس طریقے سے پرندوں کو عطا کیا جاتا ہے، کہ صبح کو نکلتے ہیں خالی پیٹ اور واپس آسودہ حال آتے ہیں۔ انسان اگر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے اپنا توکل اور تعلق اور اس کی بات کو اہمیت دے، قرآن سے اپنے تعلق کو چھوڑے، تعلق کو جوڑے، تو کوئی یہ بات کوئی بعید از قیاس نہیں کہ انسان کو آخرت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ دنیا بھی حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متوازن زندگی جو کہ ان آیات کے اندر جن کا مطالبہ کیا گیا ہے اس کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھ کر اس دنیا کی ہماری اپنی جو صلاحیت ہیں، جو رزق ہمیں عطا کیا گیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ان کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پر اپنا توکل کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔